آج کا یہ اجتماع جمعیت اشاعت سنت قید آباد کے زیر اہتمام بولوان ملت ابراہیم کانفرنس جن اس مسجد کے ورکوں اور نوجوان ساتھیوں جمعیت کے ساتھ تعلق رکھنے والوں نے مفتی عمیر صاحب محبوب صاحب بالخصوص ہمارے بزرگ حاجی حسین صاحب کی کشش محنت تمام کارکن اہل محلہ جتنے احباب جنہوں نے اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس مسجد کے ساتھ پروگرام رکھتے ہیں پروگرام کیا پروگرام رکھا اتنا بہترین انتظام کیا اللہ ان کے نظام کو مقبول و منظور فرمائے کوشش ان کی ہر سال انشاءاللہ جس طرح میرے والد صاحب ہر سال خادم قرآن شوق تشریف کی بنیاد ہے یہ مدرسہ جمعیت سنت کا ہر سال جلسہ خالص اللہ کی توحید بیان ہوگا جس عنوان ہے اب جو آگے موضوع پروگرام ہے مفتی سے بیان کریں گے وہ دعوت خود دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو اس محنت کو تمام بزرگوں کو میرے قائدین میرے استاد مکرم جتنے حضرات ہیں آئے تشریف لائے ان کا تہ دل شکر ادا کرتا ہوں حضرات یہ جن دوستوں نے پروگرام رکھا محنت کی کوشش کی اللہ ان کے لیے ہم کے لیے ہمارے بزرگوں کی والدین کے ذریعے نجات بنائے بلا ثواب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب ہم پڑھنے لگا دلوں میں چادا تو ہے مجھل تجھا المدد المدد یا خدا یا خدا دلوں میں چادا تو ہے مجھل تجھا المدد المدد یا خدا یا خدا مالانی تیلی ہل جادا ہل تالی مالانی تیلی ہل جادا ہل تالی توئی ہچتی نہیں مولا تجھ سے بلی توئی ہچتی نہیں مولا تجھ سے بلی تو ایسا بچے بالا تو ایسا بچے بالا تو ایسا بچے جدا المدد المدد یا خدا یا خدا۔ اب اطلاع میں تحریمت ناتا تاجو تری چی تاجی بانی چی اور دیدی دانی لانی چی تاجو تری چی تری بانی چی اور دیدی دانی لانی چی لالا توئی الانا چی لالا توئی اتانا چی دی ردی تیلی داچی چی داچی سب تو مر داچی حلیمہ تائی چی واتے متے آئی چی واتے بریب تائی چی البو آوچے تایا چی البو آوچے تایا چی نتائر تننے پایا چی ہل بلی تالی ہے جولی پھر بھی تالی ہے ہل باچو لے دئی ہے شتاد بوئے بے دئی ہے اجے بوہ ملیا ہے خالی تویا ملیا ہے ماندن تا چولا چلیا ہے شتاد بویا تھلیا ہے لونڈی بیل آئی ہے دائی یتی پائی ہے بایا لوٹ آیا ہے پچھی نے لال لایا ہے دادی کہنو لال لانا میں ایلی متتانا میں شادی ویلے او چان چلیا ہے لچنی تمبا پلیا ہے لال حلیمہ تائی ہے واتے متے آئی ہے واتے پلیب تائی ہے حلبو آوچے تایا ہے اٹھائے تننے پایا ہے ہل بلی شالی ہے کی چولی پھر بھی کھالی ہے ہل پاچو لے دئی ہے شتاد بوئے میں دئی ہے اتے بوہ ملیا ہے خالی تویا پھلیا ہے مدتا چورا چلیا ہے شتاد بویا ٹھلیا ہے لونی بیل آئی ہے
یا تیلو لالا جانا میں ایلی منتے جانا میں چند ویلے او چند چلیا ہے دا چندی تنبا پلیا ہے دال حلیمہ تائی ہے ہل لجل پائی ہے سلبتا تاتے بے دئیے چتانو نتی لے دئیے اللہ ماشاء اللہ. اس پروگرام کے منتظمین کی طرف سے آپ تمام حضرات کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں میں تمام علماء کرام کا اپنی طرف سے اور منتظمین جلسہ کی طرف سے مشکور ہوں. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن پیش کرتا ہوں فخر جمعیت شہنشاہ خطابت وکیل صحابہ حضرت مولانا علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب. الحمد لله العلي العظيم سبحان اللہ. والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میں سب سے پہلے
قائدآباد کے جماعتی علماء اور مخلص اراکین کو اتنی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے۔ کانفرنس کا عنوان چونکہ محدود ہے، ملت ابراہیم، اور مجھے یہ علم نہیں کہ مولانا احمد شعیب خان اس سلسلے میں کیا بیان کر گئے۔ یقیناً انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہو، اس لیے کہ اس مہینے کو ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اسے حضرت ابراہیم کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ قربانیاں ذبح کریں گے، تو یہ قربانی بھی سنت ابراہیم ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی، بزرگ، مائیں، بہنیں حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہیں۔ اس مہینے کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک وہ حج کے افعال ادا کریں گے۔ ان میں بیت اللہ کا طواف ہے، مقام ابراہیم پر نفلوں کا پڑھنا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، مینا میں قربانی ذبح کرنا ہے، آب زمزم بھی وہ رج کے پین گے، تو
حج کے ان افعال کا تعلق بھی حضرت ابراہیم اور ان کے گھرانے سے، میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ زیادہ کیوں کیا؟ 25 سورتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ شاید اس لیے کہ قرآن کا پیغام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ حقیقت میں ملت ابراہیم ہی کا پیغام ہے۔ میں آگے اس کو ذکر کروں، اور شاید اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ اس لیے زیادہ کیا کہ وہ جد الانبیاء ہیں۔ سمجھ آ رہی تو میری گل؟ لگتا تھے نہیں؟ جد الانبیاء دا کی میں انبیاء کا دادا، انہیں جب اللہ نے آزمایا نا، اس کو بھی تھوڑا سا میں ذکر کروں گا، پرکھا، گھر چھوڑ دے، اس نے کہا جس طرح تیری مرضی۔ اللہ نے فرمایا آگ میں کود جا، اس نے کہا جیسا تیرا حکم۔ اللہ نے کہا وطن چھوڑ دے، اس نے کہا لبیک۔ اللہ آکھیا لوندیاں دے پتر نو بیابان جنگل چھوڑ کے آ تے پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی نہیں۔ اس نے کہا جیسے تیری مرضی۔ وہی بیٹا ساتھ دوڑنے لگ گیا، اللہ نے فرمایا اس کے گردن پہ چھری رکھ۔ اس نے کہا جس طرح تیری مرضی حکم۔ قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے حضرت ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا، پرکھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم بھی 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے امتحان لیا، رزلٹ کا اعلان کیا، اور ساتھ کامیابی پر اللہ نے انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے سارے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ کون؟ تھوڑی سی بات کر لوں، ایک تھوڑی سی مخفی سی کروں گا، سمجھ جاؤ گے؟ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ کہنے لگے بھئی نبی تا پہلے حسن، ہن اللہ نے کے بنایا امام۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ امام کا رتبہ نبی سے، یہ ان کا نظریہ بنا کہ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے، امام کا درجہ نبی سے زیادہ ہے۔ اور یہ دلیل دی انہوں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں انی جاعلک للناس، تو نبی تو وہ پہلے تھے، اب کیا بنائے جا رہے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے امامت کا درجہ نبوت سے اعلیٰ ہے۔ تو ذہن میں رکھیے، نوٹ کر لیجئے، اس سے مراد یہ معروف معنوں والی امامت نہیں، معروف معنوں والی خلافت نہیں، بلکہ یہاں امام کا مطلب ہے کہ اب تیرے بعد قیامت تک کتنے پیغمبر آئیں گے نا، وہ تیری نسل میں سے آئیں گے۔ انی جاعلک للناس، تیری ذریت میں ہم نے نبوت رکھ دی ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں 4000 پیغمبر آئے، 4000 پیغمبروں کا بابا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 معروف بیٹے ہیں۔ دو معروف بیٹے ہیں، میری طرف توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ ایک کا نام ہے اسحاق، ایک کا نام ہے اسماعیل۔ نبوت اب چل پڑی حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ حضرت اسماعیل کا بیٹا نبی نہیں بنا، نبوت چل پڑی حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک میں یا بنی اسرائیل، یہ اسرائیل کیا ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی۔ اسرا کہتے ہیں عبد، بندہ، ایل کہتے ہیں اللہ۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب کا۔ تو یا بنی اسرائیل کا کیا معنی ہوگا؟ اے یعقوب کی اولاد۔ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12۔ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ سمندر میں کتنے رستے بنے؟ 12۔ پتھر سے چشمے کتنے جاری ہوئے؟ اللہ ہر ایک دا چشمہ الگ الگ کٹیا، بے چاچے دے پتر آپس وچ لڑدے مردے نہ رہن، ہر ایک کا چشمہ الگ، ہر ایک کا رستہ۔ 12 قبیلے، حضرت یعقوب کی 12 بیٹوں کی اولاد، نبوت چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ۔ حضرت اسحاق کی نسل میں، ذریت میں، اولاد میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ان کی اولاد میں اللہ نے ایک ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی اولاد میں نبوت رہی۔ سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں، اور آخری پیغمبر آئے کس کی اولاد میں؟ بات تھوڑی سی علمی ہو جائے گی کہ دائیں بھینس کے آگے بیل بجانا نہ ہو، کہ تو ان سمجھانی پہ جائے گل۔ وہ جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی بیت اللہ کو بناتے ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا میں نے تیرا ایک سادہ سا گھر، کوٹھا اور مکان تیرا حکم پا کے بنا دیا ہے، مولا مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے،
اور گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے، گھر میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ یہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ میرے نبی کے لیے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ منہم کون ہے؟ جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا۔ یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اس وقت بیٹا کون سا موجود تھا؟ حضرت اسحاق کے اسماعیل۔ تو پھر آخری پیغمبر نے کس کی نسل میں سے آنا تھا؟ دعا جو وہ مانگ رہے ہیں۔ یہ یہودی جب میرے نبی آ گئے تو یہودیوں کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی تھی، بھئی نبوت تے ساڑھے گھرانے چے صدیوں سے 4000 پیغمبر آئے ہیں، یہ اچانک نبوت چاچے دے پتروں والے پاسے کنجے ٹر گئی تے چاچے دے پتروں نو عظمت تے عزت ملے تے پھر برداشت اوکھی گا۔ یہ ادھر کیسے چلی گئی؟ ساڑھے چاچے دے پتروں والے پاسے کنجے ٹر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دیا، سیڑھی لا کے آسمان تے چڑھ جاؤ تے جے میری رحمت دا دروازہ بند کر سکتے ہو تے بند کرو، نہیں تے حسد وچ مرو۔ نبوت میری رحمت ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیا کرتا ہوں۔ پہلے تمہارے اندر تھی، قبلہ بھی بیت المقدس تھا، اب میں نبوت کو لے کے آیا ہوں حضرت اسماعیل کے گھرانے میں، اب قبلہ بھی ہم نے بیت اللہ بنا۔ جد الانبیاء ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے زیادہ کیا۔ بولو نا، آپ کو پتا چلے کہ میں کس موضوع سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے کیا کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ جد الانبیاء ہیں، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو، علماء موجود ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ حضرت ابراہیم متفق علیہ شخصیت ہے۔ یہ پھر تو متفق علیہ سن کے تھوڑا جہا تو لگے ہونا بھی ان کی آکھن لگا متفق علیہ، سمجھ آگئی متفق علیہ؟ بولو کاک سمجھ نہیں، عام بندے کو کوئی سمجھ نہیں۔ میں بھی سمجھاتا ہوں متفق علیہ کا کیا مطلب۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، اور عیسائی ہمارے پیغمبر کی نبوت کو بھی نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور ہمارے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے۔ کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، ہمارے پیغمبر کو بھی کچھ نے مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ یہاں جتنا تعلیم یافتہ طبقہ موجود ہے وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ یہودی صرف یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، بلکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے، خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، نقل کفر نہ باشد۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ولد الحرام ہے۔ جی یہ یہودیوں کا خیال ہے۔ مائی مریم کے تعلقات تھے یوسف نجار آدمی سے، جس کی پاداش میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ مائی مریم کو انہوں نے بدکارہ کہا، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ولد الحرام کہا۔ صرف یہ نہیں کہ مانتے نہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ آج یہودی اور عیسائی
दोनों इकट्ठे हैं। किन के खिलाफ? बोलो। इस्लाम के खिलाफ। यहूदी और ईसाई मुत्तहिद ने, मुत्तफिक के जफ्फियां पांदे पहने, शर्म नहीं आती। और दुनिया भर के ईसाइयों, जो यहूदी हजरत ईसा को वलदुल हराम कहते हैं, माई मरियम को बदकारा कहते हैं, उसे तुम गले से लगाते हो और उस इस्लाम को गालियां निकालते हो जिस इस्लाम की किताब कुरान माई मरियम की पाकदामनी के ऐलान करती है। या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफाके व तहहरके वस्तफाके अला निसाइल। तुम्हें शर्म नहीं आती? जितने लोग बैठे हो, बताओ कुरान पाक में कोई सूरत है? सूरत आयशा, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? सूरत फातिमा, सूरत खदीजा, हमारी किसी खातून के नाम पर हमारी आसमानी किताब में कोई सूरत मौजूद नहीं है। और ईसाइयों, अगर किसी औरत के नाम पर कोई सूरत मौजूद है तो वो माई मरियम। फिर तुम इस्लाम से दुश्मनी ले रहे हो, फिर इसके खिलाफ यहूदियों से एक करते हो। जिस नबी पर यह किताब उतरी, कुरान, उस नबी का नाम इस पूरे कुरान में 4 मरतबा, बस 4 मरतबा। लेकिन यही कुरान हजरत ईसा का नाम 25 मरतबा जिक्र करता है। मेरे नबी की वालदा का कहीं जिक्र नहीं, कहीं जिक्र नहीं। लेकिन हजरत ईसा की वालदा का कुरान जगह जगह जिक्र कर। तुमने पैमाने बनाए दहशतगर्दी के, तुमने पैमाने बनाए हैं इंतहा पसंदी के, और तुमने इस्लाम पे लेबल लगाया कि इस्लाम इंतहा पसंदी का मजहब है। वाह, जो मजहब हजरत ईसा को गालियां निकाले, माई मरियम को बदकारा कहे, वो हो गया एतदाल पसंद। और जो मजहब हजरत ईसा और माई मरियम की तारीफें करे, वो मजहब क्या हो गया? इंतहा पसंद। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। मन पता नहीं तुझे समझना ही कोई शेर पढ़ देता है। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तुमने पैमाने बनाए हैं इत्तिदाल के और इंतहा पसंदी के। खुदा गवाह है, मैं अल्लाह के घर के पड़ोस में खड़ा हूं। अगर दुनिया में कोई मजहब एतदाल पसंद मजहब है तो वो सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम। ये एतदाल पसंदी की दावत देता है। कैसे है जी वो दूसरे पारे में? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। वसतन का क्या माना है? दरमियान। वसता, हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया। मेरे पास वक्त नहीं है ना कि मैं इसकी तफसील में चला जाऊं, बस सिर्फ एक मिसाल देता हूं, आपको दरमियान का खुद पता चल जाएगा। इस उम्मत को हमने दरमियानी उम्मत बनाया। क्या मतलब? ईसाई कहने लगे ईसा अल्लाह का बेटा है, हाथ से निकले, इला माना, अल्लाह माना, माबूद माना। यहूदियों ने गालियां निकाली मां को, हजरत ईसा को। इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा ईसाइयों तुम कहती हो इब्नुल्लाह है, ये भी गलत है। और यहूदियों तुम कहते हो अलियाज़ु बिल्लाह ये वलदुल हराम है,
یہ بھی غلط ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عیسیٰ کیا ہے۔ عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ عبداللہ۔ قرآن نے وہ تصویر پیش کی، عیسیٰ عبداللہ، عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ صاحب معجزات پیغمبر، عیسیٰ صاحب کتاب پیغمبر۔ اسلام معتدل مذہب، اعتدال کا دین، اس میں جبر نہیں ہے۔ کسی کے ماتھے پر ہتھیار رکھ کر کہنا پڑھ کلمہ نہیں ہے، نہیں ہے اسلام، نہیں کہتا اسلام۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ عیسائی عیسائی رہنا چاہتا ہے، رہنے دو۔ ہندو ہندو رہنا چاہتا ہے، رہنے دو۔ یہودی یہودی رہنا چاہتا ہے، رہنے دو۔ دلائل دے دو، مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ جبر نہیں ہے۔ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانا اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اعتدال پسند مذہب ہے، امن، امن کا دین ہے، امن کا۔ لیکن اوہ لوگوں، امن کے جتنے فارمولے آزمانے ہیں آزما لو۔ میرے پاس ایک فارمولہ ہے امن کا۔ امن ملک میں تب قائم ہوگا جب انصاف ہوگا۔ بس انصاف نہیں ہوگا نا، امن نہیں ہے۔ عدالتوں میں انصاف ہو، دفتروں میں انصاف ہو، پھر آئے گا امن۔ اس طرح نہیں آئے گا۔ ایم پی اے صاحب آئیں تو افسر باہر نکل کے ان کا دروازہ کھولیں گاڑی کا، انہیں بٹھائیں، چائے پلائیں، رخصت کریں، اور ایک عام آدمی جائے 60 کلومیٹر کا سفر کر کے تو اسے دفتر کے اہلکار کہیں صاحب میٹنگ میں ہیں، انتظار کرو۔ وہ بیچارہ باہر گیا، روٹی چھوٹی کھا کے آیا، 2 بجے پھر آیا، تو اہلکاروں نے کہا ہو صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے۔ یہ 60 کلومیٹر سفر کر کے گیا، 60 کلومیٹر سفر کر کے واپس آ گیا یہ بیچارہ۔ اور ایم پی اے ایم این اے جائے، افسر اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو، نہیں، انصاف سستا کرو، عدل کرو۔ انصاف ہوگا تو یقیناً امن بھی۔ میری کوئی گل سمجھ بھی آ رہی؟ آ جاؤ اپنے موضوع پر واپس، چلو واپس آؤ۔ حضرت ابراہیم متفق علیہ شخصیت ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ متفق علیہ شخصیت نہیں۔ عیسائی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے، مسلمان بھی مانتے ہیں ان کو۔ میرے نبی پاک انہیں یہودی بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمانوں نے تو ماننا ہی ماننا ہے، بت پوجنے والے مشرک بھی مانتے ہیں۔ یہ میں نے متفق علیہ، یعنی جس کی شخصیت پہ سارے مذہبوں کا کیا ہو گیا، سارے ان کو مان رہے ہیں۔ آج بھی مانتے ہیں، آج کے عیسائی بھی مان رہے ہیں، آج کے یہودی بھی مان رہے ہیں۔ صرف مان نہیں رہے ہیں، یہودیوں کے علماء اپنے مریدوں کو کہتے ہیں ابراہیم بھی یہودی تھے، چلو، اور عیسائی اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں حضرت عیسائی کیا تھے، حضرت ابراہیم کیا تھے۔ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا خوبصورت۔ اللہ نے فرمایا او پاگلو عام کو، تمہارا مذہب چلا ہے حضرت موسیٰ سے یہودیوں کا، اور عیسائیوں تمہارا مذہب چلا ہے حضرت عیسیٰ سے۔ یہ دونوں حضرت ابراہیم کے سینکڑوں ہزاروں سال بعد آئے ہیں۔ تہاڈا مذہب حضرت ابراہیم دے زمانے چ ہے ہی کوئی نہیں، وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟
यहूदियत तो चली हजरत मूसा से और ईसाइयत चली हजरत ईसा से, और ये बहुत बात की बातें हैं। तो वो कहते थे हजरत इब्राहिम यहूदी थे, हजरत इब्राहिम ईसाई थे, हत्ता के मक्के के बुत परस्त मुशरिक कहते थे असमी इब्राहिमिया। चलो जी, वो कोई समझ आई कि को नहीं आई? क्या समझ आई? ये जो कमजोर अकीदे के लोग होते हैं ना, ये अपने आप को बुजुर्गों से मंसूब करते हैं। हाँ, असी इब्राहिमियाँ, सोरवर्दियाँ, नक्शबंदियाँ, कादरियाँ, ओवैसियाँ, ये जोड़ते हैं अपने आप को बुजुर्गों से। वरना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हुण आ जान ना कदी अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन लैके, तो लोगों ने आखिर भैया जी मेरी किताब है ना गुनियतुत तालिबीन, मेरा मजहब है वे ते सारियां तू वड्डा वहाबी उसे होना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत अली हजवेरी, ये तो बड़े मुवाहिद लोग थे। हजरत इब्राहिम अलियाज़ु बिल्लाह बुत परस्त थे कि बुत शिकन। मुशरिकीन ने उन्हीं हजरत इब्राहिम का क्या बना लिया? असी इब्राहिमिया। ये शैतान एडा हरामी है ना, एडा हरामी है ना, जेड़ा बंदा जिहाद करे, तौहीद बयान करे, शिरक के खिलाफ लड़े, वो भी मुंह ते हाथ मार के आखदा तू मरना नहीं ते मरन तो बाद मैं तेन न पुजवावा ना ते मैंने भी इबलीस ना आखी। उन्हीं को पुजवाता है। इन्होंने सारी जिंदगी शिरक के खिलाफ जिहाद किया, उन्हीं को पुजवाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज उन्हें इब्नुल्लाह, इलाह, माबूद कहा जा रहा है, और हजरत ईसा ने मां की गोद में कहा था इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूहु, वो अल्लाह जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, उसी एक अल्लाह की इबादत करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम। किसकी इबादत की दावत दी? क़यामत के दिन कहेंगे मा कुलतु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। मैं तो सारी जिंदगी यही दावत देता रहा कि उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। सारी जिंदगी वो यही दावत देते रहे। ईसाइयों ने उन्हीं को माबूद बनाया कि नहीं बनाया? उन्हीं को माबूद। हज़रत इब्राहिम बुत तोड़ते रहे, मुशरिकीन मक्का ने उन्हीं के नाम पे क्या बना लिए? सजदे, नियाज़ी, पुकारे। मेरे वाले साहब के पास एक बुजुर्ग आया करते थे, पता नहीं यहाँ का भी कोई बंदा जानता हो, उसका नाम सी बाबा कौड़ा। बाबा कौड़ा पिंड दादर खान के इलाके का था, पिंड दादर खान। कौड़ा क्यों कहते थे उसे? वो जरा तौहीद कौड़ी बयान करता है, आई बिल्कुल अनपढ़। तो वो क्या करता था, जो इमाम साहब ने सलाम फेरा ना, बाबा कौड़ा खड़ा हो, बाबा कौड़ा खड़ा हो गया। बाबे कौड़े ने नमाजियों के सामने तौहीद बयान करनी चाहिए। बड़ा मुवाहिद था, बड़ा तौहीद से बड़ा प्यार और तौहीदियों से बड़ा प्यार, हजरत शेखुल कुरान से, हजरत शाह जी से, वाले साहब से बड़ा प्यार। लोग कहते थे कौड़ा, यानी ये कौड़ी तौहीद बयान कर। हमारे पिंड दादर खान में जो आलिम है मौलाना मोहम्मद अफजल फानी साहब, वो मुझे बता रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा कौड़ा मर गया, तो मैं बाबे कौड़े के मरने के बाद कुछ महीनों के बाद उसकी कब्र के करीब से गुजरा तो मैंने देखा सिरहाने दीवा जल रहा है, उसे बाबे कौड़े ने।
ابلیس آدھا مر نہ ذرا تیری قبر نہ پجواواں تے میں نے بھی ابلیس نہ کی منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے وہ یہودی تھے عیسائی تھے, مکے والے کہتے تھے وہ ہمارے تھے. قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا عیسائی بھی نہیں تھا, ولیکن کان حنیفا مسلما, میرا ابراہیم تو حنیف تھا, میرا ابراہیم تو مسلم تھا. اور دو فرقے کی تردید ہو گئی نا, یہودی بھی نہیں عیسائی بھی نہیں, اور تیسرا فرقہ رہ گیا مکے دے کافر مشرک. اللہ نے آیت کے آخر میں کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے, وہ تو حنیف تھا مسلم تھا. میں نے کتنی وجہ بیان کی حضرت ابراہیم کے زیادہ تذکرہ ہونے کی, تھوڑا جا تھوڑا میں امتحان لینا کہ گئی ہر شے تو سی ہوں تقریرا سن دو چسکیا واسطے. تے سر والا مولوی ہوئے تے بھاویں سورے چ دو ترائے گالاں بھی کٹ جائے تو سمجھنا سبحان اللہ, سورے ہی تو کٹیا سنا. اور میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ کیوں تذکرہ زیادہ ہوا ہے. اس کی 3 وجہ میں نے بیان کی ہیں. پہلی وجہ کیا بیان کی کہ قرآن کا پیغام ملت ابراہیم کا پیغام ہے ایک. دوسری وجہ میں نے بیان کی وہ جد الانبیاء ہیں. تیسری میں نے وجہ بیان کی کہ وہ متفق علیہ. یاد کرو مزہ تاں ہوئے جب تو گھر جا کے دسو آج بھئی بندیالوی آیا سی تے اے بیان کی دس, گھر والوں کو بتاؤ, والدہ کو بتاؤ, بہنوں کو بتاؤ, ہمت پہ جائے تو بیوی نہیں دس دینا. چوتھی وجہ یہ ہے قرآن نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ اس لیے زیادہ کیا کہ حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا انداز سارے نبیوں سے نرالا ہے, انوکھا نرالا انداز ہے, بڑی جرات, بڑی ہمت. نبیوں کا کیا انداز ہے سنتے رہتے ہو آپ, سارے موائد ہیں ماشاءاللہ. نبیوں کا کیا انداز ہے اعبد اللہ, کس کی عبادت کرو, یہ پہلے کا. پھر آخر میں کیا کہا ما لکم من الہ غیرو, اس کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں. پہلے کیا کہا اعبد اللہ, شروع کہاں سے کیا زور سے بولو. پھر بعد میں کہا ما لکم من الہ, حضرت ابراہیم کا یہ انداز نہیں. حضرت ابراہیم پہلے دن کھڑے ہیں اپنے باپ کے سامنے. باپ کون ہے؟ بت گر, بت فروش, بت پرست, گدی نشینہ دا گھرانہ. لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, عزت کرتے ہیں, نذرانے نذراں ابو سارا تو پتہ ایسا گھرانہ. اللہ نے فرمایا شرک تو تیرے گھر میں ہے, اتھوں شروع کرنا. حضرت ابراہیم شروع ہوئے سورت مریم, تیسرا رکوع, چوتھا ایت نمبر من یاد نہیں, یہ اسی محکمہ مولانا مشعیب صاحب ذمہ لا ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر, ہر پھول کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے, خوشبو بھی الگ ہوتا ہے, اپنا اپنا انداز. بابا خالی
کے سجدے کر، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے. کہا نہیں کہا. خدا دی قسم پہلا واز اس سے اللہ دا نام ہی نہیں لیا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں بابا یہ بعد میں بتاؤں گا الہ کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا نظر و نیاز کے لائق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا سجدے کے لائق کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا غائبانہ پکارے سننے والا کون ہے. پہلے تو دسنا لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن، تجھے دیکھ اور تیرے کچھ کام آ. جی علماء کرام لما تعبدو، لما تعبدو عبادت کا معنی ہے، عبادت کا. تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میرے اس نقطے کو مان لیں کہ بندیالوی نے اچھا نقطہ پیش کیا ہے. یہ جو آگے لا یسمع آیا ہے نا کہ وہ سنتے نہیں، یہاں لما تعبدو کا معنی کریں گے تو ان کو کیوں پکارتا ہے. عبادت سے مراد کیا ہوگی؟ کیوں، کس وجہ سے. آگے کیا آگیا؟ آگے آگیا سننے کی بات. تو ان کی پوجا پاٹ پکار کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے. ہو سکتا ہے باپ برداشت کر جاتا، چلو آنکھ لے اس پتر ہے خیر ہے. لیکن اگلی گل خدا دی قسم ہے واہ ابراہیم واہ. اگلی بات جو حضرت ابراہیم نے کہی نا، باپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی. حضرت ابراہیم نے کہا یا آباتی لا تعبد الشیطان، اور میرے بابا شیطان کی عبادت نہ کر. سچی سچی بات بتاؤ، حضرت ابراہیم کا باپ ابلیس کی عبادت کرتا تھا؟ تو حضرت ابراہیم نے اس کے معبودوں کو کیا کہہ دیا؟ سوکھا آسان ہے یہ کہنا. شکر ہے اس ویلے تسا کو ہے نہیں تو تسا حضرت ابراہیم کو سمجھانا ہی کہ ابراہیم ویکھنا گڑ دیندیاں بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینی. تے جیڑا زیادہ سیانا ہویا نا سیانا، وہ آکھیا ابراہیم ویکھنا سپ بھی مر جائے. تے جیڑا ہور ذرا سیانا ہویا نا وہ آکھیا لال بجھکڑ. جیڑا زیادہ سیانا ہوئے کون ہوتا؟ لال بجھکڑ. وہ آکھیا اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو. تو میاں اپنی نہ بے، تجھے برائی کیا پڑی؟ تجھے کیا بابا جو کرتا ہے کرنے دے. تو کہے بھائی عبادت اللہ کی کرو، سجدے اللہ کے کرو، الہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے، تو اپنی گل کر. یہ زیادہ بڑا سمجھدار، سب تو بڑا لال بجھکڑ. کسی پنڈ میں تھا نا لال بجھکڑ، وہ آتا ہی میں بڑا سمجھدار ہوں، میرے کو مشورے لے کر. ایک جڑے بندہ اس پنڈ آیا، گاؤں آیا، وہ درخت چڑھ گیا. درخت بڑا اونچا، چڑھن نو چڑھ گیا اور لے نہیں سکتا. لوگ لال بجھکڑ کو گئے بھی تو بڑا سمجھدار ہے، اے بندہ اور لے نہیں سکتا، کوئی طریقہ دس. ہو سکا گل ہی کوئی رسا لے کے آؤ. رسا آ گیا، آ کے سٹو ہوتے
چھڑ دیتا اس بندے نو آکیا کانڈے چ بن لے اس بن لیا تلے بندے نو آکے چھکو انہاں چھکیا دھڑام بندہ ڈھٹا انا للہ مر گیا لوگ آکیا لال بجھکر بندہ مار دیتا ہی اس آکیا اس دی اپنی قسمت ہے میں تا سینکڑوں بندے کھو چوں انہیں بیر کٹے اس کو کیا آکھ دیں بڑا سمجھدار بہت سمجھدار ہوتا ہے وہ یہ فارمولہ پیش کرتا ہے میاں تم اپنی نہ دے یہ پڑھائی کیا پڑھی ہے وہ میں ایک لطیفہ بھی سنایا کرتا ہوں اکثر تقریروں میں کہ لوگ جو کہتے ہیں تجھے پڑھائی کیا پڑھی ہے تو اپنی نہ بیڑ بڑا خوبصورت فارمولہ ہے جتھے کوئی لگا یا میں نے کہا میری اکثر عادت ہے تقریر کر کے میں واپس پلٹ جاتا ہوں گھر رات 2 بجے میں محلے میں سے گزرا میں ویکھیا کہ جڑے ساڈے محلے دے چودھری نے انہاں دے مکان نو چوراں سن لائی ہوئی ہے میں ویکھیا بھی سن لائی نے سن سمجھ دے ہو نا ہاں بڑا سمجھ دے اے چوری دا دکیا نوسی طریقہ چوری دا پرانا طریقہ پچھوں بار کھپا ماریا وڑ گئے سامان کٹیا نکل گیا یہ پرانا طریقہ کڈ بھائی ایتھے پستول رکھے دوے نے دے رکھے اور اے طریقہ ساڑھے لاہور ایک عالم نے وہ دن میں مسیح جو اپنے گھر والے پاسے جاواں پیا یوں میں موڑ مڑیا نا اگو 2 چھوڑ آئے موٹر سائیکل تے انہاں میرے پیرا جا کے بریک ماری ایک پستول کٹیا میرے ڈیڑھ تے رکھے مولوی صاحب موبائل کٹو سامنے کریانی دی دکان اتھے گاہک بھی کھلوتے ہیں تو دکاندار بھی نال او آکھدا موبائل بھی کٹو تے ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو ان پتہ نہ لگے ہس ہس کے گلاں کرو مولوی صاحب آکھیا تو پستول میرے ڈھڈے چ رکھیا میری ٹٹی خوشک ہو رہی ہے تو آدھا ہس ہس کے گلاں کرا میں تیرے ان کا نمہ طریقہ ہے بس کار تے میرے کول کھسی گئی ہے کار میں خود متاثرین چوہا میں خود متاثرین چوہا خود میرے کول کھسی گئی حافظ آباد ہے 8 لاکھ دی کار آئے بندے کلاشنکوف واسطے کیتا باہر لے گئے سن جناب زمین تے لٹایا تے ہون آگے جدید طریقے یہ سن لان والا طریقہ یہ ذرا پرانا ہو گیا میں ویکھیا بھئی سن لائی ہوئی ہے میں کولو گزریا گھر جا کے سہ گیا صبح دے ٹائم محلے شور ہویا بھئی چودھری انہاں دی چوری ہوئی ہے تے چور بڑا مال لے کے گئے محلے داری آئی میں بھی آ گیا میں آکھیا بھئی راتی 2 بجے گزریا تو میں بھی آ تے میں ویکھیا بھئی چورا سن لائی ہوئی ہے تے مولانا تساں منع نہیں کیتا میں کہا نہیں یار میں سوچیا بھی جتھے کوئی لگا یا لگا رہے تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی یہ بھی کوئی عقل مندی دا فارمولہ ہے کوئی ہے فارمولہ عقل مندی دا کہ برائی تو منع نہ کرو برائی بیٹھے رہو کہ اس تو منع نہ کیتا جائے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تم بہترین امت ہو برائی جتھے ویکھو روکو لیکن اے مطلب نہیں یہ بھی ذہن وچ رکھو حکومت روکنی ہے ڈنڈے نال تساں ڈنڈے نال نہیں روکنی تساں قانون نو ہاتھ وچ نہیں لینا تساں روکنی ہے کس نال سمجھانا پیار نال محبت نال اس برائی کو منع کر یہ بھی ہمت نہ ہوئے تا دل وچ
बुरा समझना, दिल बुरा समझना। उनकी पूजा पाठ क्यों करता है? जो तेरी पुकारों को सुन नहीं सकते। शैतान की इबादत करते हो। वालिद ने बुके आख्या लम तंतहिल अर्जुमन्नक फहजुरनी मलिया। बड़ा आया तौहीद दा मुबल्लिग, अगर तू बाज ना आया मैं तेन संसार कर दियांगा। मेरी एक नजर दी तेन ओडर हो जा, चल निकल जा इत्थों, मन तेरे जा पुत्र की जरूरत नहीं। एक मिनट वास्ते सोचना, एक मिनट वास्ते। इलाके च कई नौजवान मुवाहिद होते रहते हैं, तकरीरां सुनिया मुवाहिद हो गए। घर वाले आते निकल सारे घरों, उसनू पता मेरी जमात भी है, मेरी पार्टी है, मेरी मसीता हैं, मेरे मदरसे हैं। मैन मुवाहिद सिर अखी ते बिठानगे, पलकां ते बहानगे, मेरा खर्चा बर्दाश्त करनगे। वक्त भी घर छोड़ना आसान नहीं होता, नहीं आसान। वक्त ये भी होता चलो वाले साहब ते घरों कटते पैन, फुफी दे घर टुट जासा, मामे दे घर टुट जासा, चाचे दे घर टुट जासा, मासी दे घर टुट जासा। हजरत इब्राहिम दा जत्था कोई नहीं, जमात कोई नहीं, मरकज कोई नहीं, ठिकाना कोई नहीं। चाचा मामा मासियां फुफियां सारे मुशरिक। किथे रासा, किथे रात बसेरा करसा, किथे खासा, कुछ नहीं सोचिया। एक लम्हा ज़ाय कीते बगैर आखिया सलामुन अलैका, मेरा आखिरी सलाम कबूल कर। घर छोड़न दी धमकी देना, मैं सारी कायनात को छोड़ सकता, रब दी तौहीद विच नरमी इख्तियार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। घर छोड़ के बाहर आ। हुण तो एक सट लग गई, हुण तो थोड़ा जिहा अपने तब्दीली चाहिदी आई। भाई प्यू ओ आई जिस कट दिता, प्यू ओ आई जिस कट दिता। हुण मैं आ गया शहर विच, हुण तो मैं थोड़ा जिहा अंदाज बदला नहीं। कौम के सामने आए, कौम नूं क्या दे माहाज़े तमासील अंतुम लहा आकिफून। ये मूर्तियां शूर्तियां क्या हैं जिनके सामने सारा दिन सर झुका के बैठे रहते हो? ये मूर्तियां शूर्तियां क्या हैं? हुण सुनिया जरा गल। हल यस्माउनकुम इज तदऊन, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी पुकारें सुनते हैं? वो कोई महसूस की थी गल के को नहीं की थी के महसूस की? हजरत इब्राहिम दी तबलीग दावत सब तू बुनियादी शय ये है कि जिन्होंने तुसा पुकार रहे हो ये तुहाडियां पुकारां सुन नहीं सकते, ते जेड़ा सुन ना सके वो पुकार दे लायक नहीं। मैं अल्लाह दा कितना शुक्र अदा करा कि आज इशाअतुत तौहीद दे उलमा उससे रंग तौहीद बयान कर रहे हैं जिस रंग हजरत इब्राहिम ने तौहीद बयान करके असा भी यो आख रहे हैं कि जिन्होंने तुसा पुकार रहे हो वो तुहाडियां पुकारां सुनो। कुरान ने भी आख्या इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारें सुन नहीं सकते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे पैगंबर तू मुर्दों को अपनी बात सुना नहीं सकता। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, मेरे पैगंबर तू कब्रों में पड़े हुओं को अपनी बात सुना।
جڑا سن نہ سکے او پکارے جانے دے لائق اشاعت التوحید نے اوہ رنگ اپنایا تے ساڑھے پیارے پیغمبر نو بھی اللہ نے قرآن چاکھیا میرے پیارے پیغمبر تو بھی ملت ابراہیمی دی پیروی کر کس شریعت نا اس تبلیغ دے انداز اس دعوت دے انداز ابراہیم دی ملت طریقے دی پیروی کر آج اشاعت التوحید دے مبلغین خطبہ اسے رنگج توحید بیان کر رہے ہیں اس رنگج حضرت ابراہیم نے توحید بیان حضرت ابراہیم کا تذکرہ اس واسطے بھی زیادہ ہویا کہ انہوں دی تبلیغ دا انداز باقی نبیوں تو کیا ہے انوکھا ہے پھر اس واسطے بھی ہویا کہ حضرت ابراہیم نو قوم دی طرفوں بھی مصیبتہ آئیاں تے رب نے بھی بڑا پرکھیا بڑی آزمائش کیا وطن چھوڑے انی ذاہب الی ربی میں ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف کیوں بھائی اتنے کوئی ہندوستان تے جڑے ہندوستان جو لوگ ہجرت کر کے آئے انہوں جو شاید کوئی بندہ زندہ بھی نہ ہو بڑی مدت ہو لکھاں دی تعداد ہندوستان تو ہجرت ہوئی پاکستان دی طرف لوگ مہاجر بنے وطن چھوڑیا کس واسطے پاکستان دے نظریے واسطے مہاجر بن گئے گھر چھوڑ دیتے دکانہ وطن مال جائیداد زمینہ اس طرح قربانیاں بچیاں ذبح ہو گئی بچیاں نو نیزے دیانیاں تے پرو دیتا گیا جڑے لوگ اے آکھ دیں کدی محفل چ بیٹھ کے گلاں کر دیں اے ملک ختم ہو جاسی اے ملک نہیں رہ سکتا اے ملک اخیر تے مک جانا اے غلط ہے بندے عالوی آکھدا اس ملک واسطے لوگاں نے قربانیاں دیتیاں لکھاں بندیاں نے ہجرتاں کیتیاں انہاں دیاں قربانیاں رائے گاں نہیں جا سکتیاں اے ملک قیامت دی صبح تک قائم رہن واسطے بنیا ہے انشاءاللہ آکھو اس نے قائم رہنا ہے اس نے باقی رہنا ہے ہندوستان اس نو مٹانا چاہتا ساڑیاں سرحداں تے دستک دے رہے شہید ہو رہے ہیں لوگ سرحداں تے لیکن الحمدللہ ٹیکنالوجی دے لحاظ نہ ایٹمی قوت دے لحاظ نہ میزائل دی قوت دے لحاظ نال آج پاکستان ہندوستان تو بھی اللہ دے فضل نال اگے ہے جی ساڑھے میزائل دی ٹیکنالوجی انہاں تو بہتر ساڑھے ایٹم بم دی قوت انہاں تو بہتر تے ساڑھے فوجیاں دا جذبہ جنہوں انہوں نے دلہ چاہے وہ کافرہ تو بہتر اگر ہندوستان نے پاکستان دی سرحد تے حملہ کرن دی کوشش کی تھی اس ملک دا ایک بچہ فوج دے نال کھلو کے ہندوستان دے خلاف انشاءاللہ جہاد کرے گا انشاءاللہ تو سارے تیار ہے وہ کوئی نہیں اساں اس اجتماع دی وساطت نہ جڑے کراچی دے اندر رینجر دیاں کاروائیاں رینجر نے کاروائی کی تھی فوج نے کاروائی کرائی وہ کاروائی کراچی دے اندر کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی پتہ خوری ختم قتل و غارت بہت تلے آ گئی بہت تلے کدی تقریر سن دیا اور لندن جو بے کے کرتا ہی سن دیا دیا میں فوج سے کہتا ہوں کہ کراچی میں طالبان آ گئے ہیں فوج کو کراچی میں آپریشن کرنا چاہیے
بچو ہن آرام ہے ہن آرام ہے کراچی چ آپریشن مدرسیاں دے خلاف نہیں ہویا تے جتھے پنجاب وچ تے سندھ وچ مدرسیاں دے خلاف آپریشن ہویا تواڈے قیدآباد بھی ہویا پیور آباد ہویا سرگودا ہویا آپریشن ہویا مدرسے دی تلاشی لئی گئی تو خانے ویکھے گئے کسی مدرسے چوں سوٹی بھی نہیں نکلی یہ جڑے علماء دے نا آپریشن نہیں ہونا چاہیے میں آتا یہ چنگا ہویا بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ہویا حکومت نو بھی پتہ چل گیا کہ مدرسیاں دے اندر اصلے دی تربیت نہیں دیتی جاتی انہاں نو یہ نہیں سکھایا جاتا مار کٹائی بم بنان دے طریقے انہاں موئے دا سر بم بنانے یہ سادے جے لوگ ان طالب علم میرے والد صاحب ایک طالب علم بھیجا بے ون کلیجی لیا وہ گھنٹے تو بعد آیا کیلے لے کے والد صاحب آگیا میں تن کلیجی آکھے ہو سکا استاد جی میں گیا تھا بھول گیا وزے نے چاہیا بھی شروع چکاف آندہ ہی وہ کیلے دے شروع چاندہ ہی میں کیلے ہی لے انہا بڑھانے نیٹم بم یہ سادے جے لوگ ان مدرسے جو بیٹھے پڑھ رہے ہیں دین پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کملیاں انہوں نے دنیا داری دا زیادہ پتہ بھی کوئی نہیں وہ ساڑھا 18 بلا کے نال 12 بلا کے بڑے گوشت ہوندے اس نوں اصطلاح چاہتے ہیں کڑائی کلو دی کڑائی تے 1.5 کلو دی کڑائی میرے بھائیوں نام مولانا شمس الحق صاحب انہوں نے آ گیا مہمان انہوں نے تعلق کہہ رہا پیسے لے جا وہ تو کڑائی لے وہ بیٹھے طالب علم نہیں آیا بڑی دیر تو بعد آیا لوہے دی کڑائی چاہیے اس کا استاد جی اول تو انہا پیسہ جلب دی لائی تے بڑی مشکل نال ڈھوٹی ہے تے آئے میں لائن انہا دہشت گردی کر اور انہا دے قریب آؤ قریب آ کے ویکھو مدرسیاں اصلے دی تربیت نہیں دیتی جاندی تو چھاپے مار کے ویکھے کسی مدرسے جو کوئی شے نہیں نکلی تے سیاسی جماعتاں دے دفتراں وچوں کراچی چو کے نکلے دہشت گرد قاتل 200 بندے دے قاتل 280 بندہ فیکٹری دے اندر زندہ جلا دیتا حد نہیں ہو گئی دہشت گردی دی ہونا تھا فوج کو آپریشن نہیں کرنا چاہیے اساتذہ کرنا چاہیے پنجاب بھی کرنا چاہیے اے آپریشن پنجاب بھی ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف تے جنہ لوگاں نے ملک دا مال لٹیا اوے لوگو تواڈے مسلم لیگ نون دے بندے بھی ہونے پیپل پارٹی دے بھی ہونے تحریک انصاف دے بھی ہونے جماعت اسلامی دے بھی جمعیت علماء اسلام دے بھی ساری پارٹیاں دے بندے بیٹھے ہو ہٹ جاؤ پارٹیزم پیپل پارٹی دا بندہ نپیا جائے تے چیکر لگ جاؤ نون دا نپیا جائے تے وہ چیکر لگ جائے نہیں جیڑا بندہ مجرم میں اس قوم دا مال کھادا فوج تے رینجر نو چاہیدہ انہاں دے ڈھڈ پاڑ کے نا مال باہر کر لے چاہے وہ جس جماعت ہے چاہے کسی مذہبی جماعت ہے چاہے کسی سیاسی جماعت اسا تو دعوت دے رہے آپریشن ہونا چاہیے تھا ملک اسلحہ تو پاک ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا ملک دہشت گردی تو پاک ہونا چاہیے تھا میں علماء کو مسئلہ نہیں پوچھتا علماء تو پتا تو سا جاتے جڑے دوئے لوگ عوام بیٹھے ہو دسو خودکشی حلال ہے کہ حرام ہے بات خودکش کیوں جائز ہے خودکشی حرام ہے تو خودکش بھی حرام ہے معصوم بچے سکولت پولیس لینچ بازارچ پلازیاں بازارچ معصوم بچے ذبح کر دیتے گئے کسی دا ہاتھ کوئی نہیں کسی دا باں کوئی نہیں کسی دا تن کوئی نہیں
عورتاں اس دی کون حوصلہ افزائی کر سکتا؟ کوئی محب وطن شہری اس دی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ لاہور پولیس لائن جڑا حملہ ہویا، یار کدی اپنے سطح تے آ کے سوچا کرو، اپنے گھر نو ویکھیا کرو، اپنے پتراں نو ویکھیا کرو، اپنی دھیاں نو ویکھیا کرو۔ لاہور پولیس لائن جڑا حملہ ہویا اوتے یوسف نامی تھانے دار یا بھاگ ہویا، یوسف نا ہے اس دا۔ میں کیبل دے اوتے وہ منظر ویکھیا، ہن بھی تصور آوے نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ لو دی میت گھر لے آئی گئی نا یوسف دی، تو اس دی 5 سال دی بچی اس چارپائی نال چمٹ کے آکھ رہی ہے بابا تو آکھ کے گیا ہے کہ میں شام دے ٹائم تیرے واسطے تحفے لے کے آؤں۔ اس 5 سال دی بچی دا کیا کچھ؟ اپنی بچیاں ویکھو، اپنے بچے ویکھو۔ اساں اس سٹیج دی وساطت نال ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ خود کش حملہ شریعت حرام ہے اور دہشت گردی دیاں کاروائیاں غلط۔ کوئی محب وطن شہری انہاں دی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ ملک امن ہونا اور دکاندار و ذمہ دارو، امن ہو سی تا دکانداریاں کرے سو، امن ہو سی تا کوٹھیاں بڑھے سو، امن ہو سی تا ذمہ داری کرے سو۔ جی امن ہی کوئی نہیں، بدکاراں تے پجارو تے سواریاں تے دکاناں تے محلات اگ لانا اس نو پہلی ترجیح امن ہے۔ ساڈی دعا ہے اللہ ساڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنا۔ بد امنی اللہ امن صحیح سمت تے پہ گیا ملک انشاءاللہ۔ لگدا انجے بھئی صحیح سمت تے پہ گیا، نہیں تو انہاں تو سان خنزیر کھوا دیتے ہیں، انہاں سان کھوتے کھوا دیتے، بیکریاں دے وچ تے ہوٹلاں دے وچ جو کچھ کھانے پکتے ہیں انہاں تو سان زہر کھوا دیتا۔ لیکن ہن ملک لگدا بھئی صحیح سمت تے آ رہا انشاءاللہ۔ 2 نمبری تو ہن نجات ملن والی ہے انشاءاللہ۔ لگدا انجے بھئی 2 نمبری تو نجات مل جانی ہے تے جڑے 2 نمبری کرن گے او ٹنگی جانے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا۔ اے مسجد مولانا محمد امین رحمت اللہ علیہ دی یادگار ہے، اتھے آ کے انہوں دی یاد ایک دفعہ پھر تازہ ہوندی، انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے، آمین، درجات بلند کر، کوتاہیاں تو غفلتاں تو خطامہ تو اللہ درگزر فرمائے۔ میری بڑی دلی آرزو ہے، بڑی دلی آرزو ہے کہ اے انہوں دا پوترا ولی اللہ کرے اے انہوں دی جگہ دے آ جائے، اللہ اس نو عالم ربانی بڑھائے۔ میں محمود صاحب نے آکھیا بھئی محنت کرو، اس دے وچ پیار بالکل کوئی نہ کرو، پڑھائی دے وچ کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، تعلیم تعلیم اور پھر تعلیم، اللہ کو بعید کوئی نہیں، پھر اس گھر نو رنگ لگ جائے، مولانا محمد امین دا قائم مقام آ جائے، کہ مسجد آباد ہوئے، مدرسہ آباد ہوئے، اللہ اس بچے نو عالم ربانی بنائے، عالم ربانی بنائے۔ جنہ علماء نے، نوجوانہ نے، ورکرہ نے یہ سارا انتظام و انسرام کیتا، تہاڈی ساڈی ملاقات کرائی، اللہ انہوں نے اخلاص دی دولت تو مالا مال فرمائے۔ ملک عزیز پاکستان دے استحکام واسطے، سالمیت واسطے دعا کرو، اللہ ساڈے ملک نو استحکام عطا فرمائے، سالمیت عطا فرمائے۔ افراتفری، دہشت گردی، لوٹ مار، اللہ تعالیٰ سب شیئں تو ساڈے ملک نو اپنی پناہ چ رکھے، اللہ تعالیٰ پناہ چ، اللہ ساڈے سارے دا خاتمہ بال ایمان۔ مولانا آغا شاکر محمود نواسہ شیخ القرآن بڑے سخت بیمار ہیں، شدید، میں پوچھن گیا انہوں واسطے دعا کرو، بس دعا ہی ہے، اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اپنی رحمتہ نال، اپنے کرم نال، اپنے فضل نال
اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. باقی سارے بیماروں واسطے دعا کروں اللہ سارے بیماروں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. یا اللہ ساڈے سارے دا خاتمہ بالایمان. آمین. مدارس دینیہ اسلام دے قلعے ہیں چھاؤنیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہوں آباد و شاد رکھے. آمین. اللہ انہوں دی حفاظت فرمائے. مدارس دی علماء حق دی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ.